بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اہل علم نے تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر سمیت تمام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور کسی بھی غزوے سے کبھی غیر حاضر نہیں رہے۔ غزوہ احد کے دن جب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے تب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا سیاہ رنگ کا بڑا علم عطا فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت نگاروں میں سے کسی نے بھی اس بارے میں اختلاف نہیں کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام غزوات میں سے کسی بھی غزوے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیچھے نہیں رہے۔ امام زمخشری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلا شبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے۔ آپ نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ نے اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اور اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت و اعانت میں خرچ کیا۔ آپ ہی نے ہجرت مدینہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹنی اور زاد راہ کا اہتمام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلسل اپنا مال لوٹاتے رہے۔ آپ نے اپنی لخت جگر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا۔ سفر و حضر میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے چہیتی بیوی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں دفن کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں 7 غزوات میں شرکت کی ہے اور جو سرایا آپ نے بھیجے ان میں سے 9 سرایا میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع ملا۔ ان سریا میں کبھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہماری کمان ہوتی تھی اور کبھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف غزوات میں شرکت کے حوالے سے ان کی بہادری کے واقعات اور ان کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے بہت اہم ہونے والی ہے، آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 ہجری کو پیش آنے والے غزوہ بدر میں شرکت فرمائی۔ اس غزوے میں آپ کا کردار بڑی شہرت اور اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا آئیے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کے چند اہم پہلوؤں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاعات ملی کہ مکی تجارتی قافلہ بچ نکلا ہے اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار اور سالار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورتحال کے بارے میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بڑا عمدہ اور مفید مشورہ دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی بڑی عمدہ اور مؤثر گفتگو فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مشرکین مکہ کے لشکر کے احوال سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علاقے میں گھوم پھر رہے تھے، آپ کی ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر محسوس انداز میں اس سے قریشی لشکر، اپنے اور صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں۔ وہ کہنے لگا، میں اس وقت تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک تم مجھے یہ نہ بتا دو کہ تم دونوں کن میں سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو ہمیں بتا دے گا تو ہم بھی تجھے بتا دیں گے۔ وہ بوڑھا کہنے لگا کہ کیا میرے بتانے کے نتیجے میں تم بتاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں۔ وہ کہنے لگا، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ محمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں دن مدینے سے نکلے ہیں۔ جس آدمی نے مجھے یہ اطلاع دی ہے، اگر اس نے سچ بولا ہے تو آج محمد اپنے ساتھیوں سمیت فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے اپنے اندازے کے ساتھ اس مقام کی صحیح نشاندہی کی تھی جہاں مسلمان فروکش ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، اور مجھے یہ اطلاع بھی ملی ہے کہ قریش فلاں فلاں دن مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں۔ اگر مجھے اطلاع دینے والے نے سچ بتایا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے۔ اس نے عملی طور پر اسی علاقے کی نشاندہی کر دی جہاں مشرکین پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ اب وہ کہنے لگا، جو تم چاہتے تھے میں نے تمہیں وہ بات بتا دی ہے، لہٰذا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم پانی سے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے منہ پھیر کر چل دیے اور وہ یہی کہتا رہ گیا کہ کس پانی سے ہو، کیا عراق کے پانی سے ہو؟ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے دوران لڑائی کے لیے صفیں ترتیب دینے کے بعد قیادت کے مرکز کی طرف لوٹ گئے، جو میدان جنگ سے علیحدہ ایک بلند ٹیلے پر چھپر کی صورت میں بنایا گیا تھا۔ اس چھپر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں انصاری نوجوانوں کا گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھپر کی حفاظت کر رہا تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس جرأت مندانہ کردار کا تذکرہ اس طرح کیا کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں لوگوں سے استفسار کیا، اے لوگو، سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ سب سے دلیر ہیں۔ آپ نے فرمایا، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو میں نے تو صرف اسی شخص کا حساب برابر کیا جس نے مجھے دعوت مبارزت دی، لیکن بہادری میں سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہم نے جنگ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چھپر بنایا۔ ہم نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون رہے گا تاکہ مشرکین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ نہ کر سکے۔ اللہ کی قسم، صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص تھے جو اس وقت آپ کے سر کے قریب تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ مشرکوں میں سے جو بھی آدمی آپ کی طرف لپکتا، آپ اس پر پل پڑتے۔ یہ ہیں سب لوگوں سے زیادہ بہادر شخص۔ دوستو، میدان جنگ میں دنیاوی اسباب اختیار کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے اس مرد کے لیے دست سوال دراز کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا۔ آپ نے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، میرے ساتھ تو نے جو وعدہ کیا ہے اسے میرے لیے پورا فرما۔ اے اللہ، اگر اہل اسلام کی یہ مختصر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر مبارک آپ کے مبارک شانوں سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اٹھا کر آپ کے مبارک شانوں پر ڈال دی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب سے بڑی التجائیں کر لی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیے ہوئے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا۔ اسی موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں جس کا ترجمہ ہے، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کر لی اور کہا کہ بے شک میں ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ بدر کے روز ان الفاظ میں دعا کی تھی، اے اللہ، میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ اے اللہ، کیا تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا دست مبارک تھام لیا اور عرض کیا، بس اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے نکلے، عنقریب وہ جماعت شکست کھائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ صاحبان کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوڑی دیر کے لیے اونگ کی سی کیفیت طاری ہوئی، پھر آپ چونکے اور فرمایا، اے ابو بکر، خوش ہو جا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ جبرائیل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اسے چلاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس کے دانتوں پر غبار ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں جہاد و قتال کی ترغیب دی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے یہ انتہائی اہم سبق سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے حصول کے لیے بندے کو لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر نہایت خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے سجدہ ہو جانا چاہیے۔ یہ منظر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب و وجدان میں تاحیات راسخ رہا۔ چنانچہ آپ نے اس طرح کی کٹھن گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے اسے ہی اپنا معمول بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منظر اور یہ سنت ہر ایسے قائد، لیڈر، حاکم بلکہ عام آدمی کے لیے بھی ایک عمدہ، قابل عمل نصیحت اور سبق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی اقتداء کرنے کا آرزو مند ہے۔ دوستو، جب میدان کارزار گرم ہوا اور آتش جنگ پوری طرح بھڑک اٹھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے سے نیچے تشریف لائے۔ لوگ اپنی صفوں میں ڈٹے ہوئے دشمن پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ ذکر الہی سے بھی اپنے قلوب گرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جہاد و قتال کی مزید ترغیب دی اور بنفس نفیس خود بھی جنگ میں بھرپور حصہ لیا اور دشمن سے برسر پیکار رہے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شانہ بشانہ مصروف جہاد رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر بے مثال شجاعت و بصالت کا مظاہرہ کیا۔ آپ ہر سرکش کافر سے نبرد آزما ہونے کے لیے تلے تھے، خواہ مقابلے میں آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کا بیٹا عبد الرحمن ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوا تھا، وہ بھی اس مارکے میں مشرکین مکہ کے ساتھ شریک جنگ تھا۔ عبد الرحمن کا شمار عرب کے نامور بہادروں میں ہوتا تھا اور تیر اندازی میں تو قریش کا کوئی آدمی اس کا ہم پلہ نہیں تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو ایک مرتبہ اپنے والد محترم سے کہنے لگے، ابا جان، جنگ بدر کے روز کئی دفعہ آپ میرے نشانے پر آئے، لیکن میں نے آپ سے اعراض کیا اور آپ کو قتل کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تو میرے وار تلے آ جاتا تو میں قطعاً تحمل نہ کرتا، بلکہ اسی وقت تجھے قتل کر دیتا۔ دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسیران بدر مسلمانوں کے پاس قید ہو کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا، ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچیرے بھائی اور خاندان کے لوگ ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں تاکہ کفار کے خلاف ہمارے لیے قوت یعنی اسلحہ وغیرہ کا باعث بنے۔ ہو سکتا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں نعمت اسلام سے بہرہ مند فرما دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے پوچھا، ابن خطاب، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے کا اظہار یوں کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس رائے کا اظہار کیا ہے میں وہ رائے صحیح خیال نہیں کرتا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیں اور ہم ان کی گردنیں تن سے جدا کر دیں۔ عقیل کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیں، وہ اس کی گردن اڑا دیں اور میرے فلاں قریبی رشتہ دار کو میرے سپرد کر دیں تاکہ میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ یہ سارے کفر کے سرغنے اور ان کے سرکردہ لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی بجائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے قبول فرمائی اور اسی کے مطابق حکم صادر کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اگلے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے رفیق کار کیوں رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی اگر رو سکوں تو آپ کے ساتھ رونے لگوں، اور اگر مجھے رونا نہ آئے تو میں بھی آپ کے رونے کی وجہ سے کم از کم رونے والی صورت ہی بنا لوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس مشورے کو اختیار کرنے کی وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے مجھے دیا تھا کہ میں ان مشرکین سے فدیہ لے لوں، اور آپ نے اپنے قریب موجود درخت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، بلا شبہ ان کے عذاب کو اس درخت سے بھی زیادہ قریب کر کے میرے لیے پیش کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی انہیں قتل کرے۔ مسلمانوں، تم سامان دنیا چاہتے ہو اور اللہ تمہاری آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو تم نے بدر کے قیدیوں سے جو فدیہ لیا اس کے بدلے تمہیں بڑا عذاب آ پکڑتا، پھر جو حلال پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس میں سے کھاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ روایت میں ہے کہ جب غزوہ بدر کا مارکہ پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا اور دریافت فرمایا، تم ان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی قوم اور آپ کے گھر کے افراد ہیں، انہیں معاف فرما کر مہلت دیجیے، شاید ان پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول،
انہوں نے آپ کی تکذیب کی ہے اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے، لہٰذا آپ انہیں قتل کر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زیادہ لکڑیوں والی کوئی وادی تلاش کر کے آپ انہیں اس وادی میں داخل کر دیں اور انہیں آگ لگا کر بھسم کر دیں۔ یہ سن کر سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسیران بدر میں سے تھے کہنے لگے، آپ تو قطع رحمی پر اتر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری گفتگو سنی اور انہیں کوئی جواب دیے بغیر اندر تشریف لے گئے۔ کچھ لوگ کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اختیار فرمائیں گے۔ کوئی کہنے لگا آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو لیں گے۔ کوئی کہنے لگا آپ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر نرم کر دیتا ہے کہ وہ دودھ سے بھی زیادہ نرم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے میں بعض لوگوں کے دلوں کو اس قدر سخت کر دیتا ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے، جب انہوں نے یہ دعا کی تھی، اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی ہے، جنہوں نے یہ دعا فرمائی تھی، اے میرے رب، کفر کرنے والوں کا زمین پر کوئی گھر باقی نہ چھوڑ۔ نیز تیری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، جنہوں نے کہا تھا، اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیاوی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں۔ اے ہمارے رب، ان کے مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے جب بھی مشاورت کرتے تو شورا میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو فرماتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا آدمی مشورہ دے دیتا، بسا اوقات آپ کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا تھا، چنانچہ اکیلے آپ ہی کی رائے کے مطابق عمل کر لیا جاتا۔ جب بھی کوئی آپ کی رائے کے خلاف کوئی مشورہ دیتا تو اس مخالفت کرنے والے کی رائے کی بجائے آپ ہی کی رائے کو ترجیح دی جاتی اور اسی کو قابل عمل بنایا جاتا تھا۔ دوستو، غزوہ بدر کے علاوہ غزوہ احد اور حمر الاسد میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت کی تھی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بڑی سنگین اور عبرتناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس سے چھٹ گئے اور میدان کارزار کے گوشوں اور کناروں کی طرف منتشر ہو گئے۔ پھر یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس افواہ کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا رد عمل ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ وسیع و عریض میدان جنگ میں ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ اس عالم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجوم توڑتے ہوئے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، علی، طلحہ، زبیر، عمر بن خطاب، حارث بن شمع، ابو دجانہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جمع ہو گئے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جبل احد کی ایک گھاٹی میں چلے گئے تاکہ وہاں سے مسلمانوں کی مادی اور روحانی قوتوں کو دوبارہ مجتمع کر سکیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، احد کا دن تو در حقیقت طلحہ کی جانثاری اور بہادری کا دن تھا۔ یہ فرما کر آپ وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتے اور کہتے، احد کے دن میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کی خاطر آپ کے آگے آگے دشمن سے نبرد آزما ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، جو ہوا سو ہوا، اب تو بھی طلحہ بن جا اور اس جیسا کردار ادا کر۔ میرے اور مشرکین کے مابین ایک نامعلوم آدمی قتال میں مصروف تھا اور میں اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ قریب تھا۔ وہ شخص اس قدر سرعت سے آگے بڑھ کر دشمن پر جھپٹتا تھا کہ میں اتنی تیزی سے دشمن پر نہیں جھپٹ سکتا تھا۔
ذرا غور کیا تو دیکھتا ہوں کہ وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ کا ایک رباعی دانت مبارک شہید کر دیا گیا ہے، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہے اور خود کے 2 حلقے آپ کے جبڑوں میں پیوست ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا، پہلے اپنے ساتھی کی خبر لو۔ اس وقت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت یہ تھی کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر دھیان نہیں دے سکے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے جبڑوں سے آہنی کڑیاں نکالنے کے لیے آگے بڑھا تو سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ اس سعادت عظمیٰ کو میرے لیے چھوڑ دیجئے۔ چنانچہ میں نے یہ سعادت ان کے لیے چھوڑ دی۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا گوارا نہ کیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے اپنے دانتوں کو لوہے کی کڑی پر جمایا اور ایک حلقے کو کھینچ کر نکال باہر کیا، جس سے ان کا سامنے والا ایک دانت ٹوٹ گیا اور دوسرا حلقہ نکالنے کے ساتھ ہی ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے والے دانت ٹوٹ جانے کے باوجود سب لوگوں سے زیادہ حسین تھے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبرگیری کرنے کے بعد سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ ایک گڑھے کے اندر گرے ہوئے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر 70 سے زائد تیر، تلوار اور نیزے کے زخم تھے اور ان کی ایک انگلی بھی کٹ چکی تھی۔ ہم ان کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ اس غزوے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ابو سفیان کی اس گفتگو سے نمایاں ہوتی ہے جب اس نے استفہامی لہجے میں کہا، کیا محمد قوم میں موجود ہیں؟ اس نے 3 مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کا جواب دینے سے منع فرما دیا۔ پھر اس نے 3 مرتبہ کہا، کیا ابن ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق موجود ہیں؟ پھر اس نے 3 مرتبہ سوال کیا، کیا تم میں ابن خطاب موجود ہیں؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف پلٹ کر کہنے لگا، لگتا ہے کہ یہ سب معاذ اللہ قتل ہو چکے ہیں۔ مشرکین کے سردار ابو سفیان کی یہ گفتگو اس کے اس گمان پر دلالت کرتی ہے کہ بلا شبہ اسلام کے ستون، اس کی بنیاد اور اس کے سرکردہ 3 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ غزوہ احد کے بعد جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو گھیر کر انہیں دبوچنا چاہا اور ان کی بیخ کنی کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منصوبہ بندی اور لاہ عمل ان کے منصوبوں سے سبقت لے گیا اور آپ نے ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کے باوجود کہ وہ شدید زخمی تھے، مشرکین کا تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ اس کٹھن آزمائش کے لمحات میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور مشرکین کے تعاقب میں چل دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر کی، جس کا ترجمہ ہے، یہی لوگ ہیں جنہوں نے جنگ میں زخم لگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان میں سے جو لوگ نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوران تفسیر فرمایا، اے میرے بھانجے، آپ کے والد زبیر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ احد کے روز شدید مصائب سے دوچار ہونا پڑا اور مشرکین چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مشرکین پلٹ کر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ان کے تعاقب میں جائے گا؟ اس پر 70 صحابہ نے لبیک کہا، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ غزوہ احد کے بعد دوستو آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنو نذیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کا۔ بنو عامر قبیلے کے 2 افراد کو سیدنا عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غلطی سے قتل کر دیا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو عامر کے مابین طے پانے والے معاہدے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقتولین کی دیت پر حصول تعاون کی غرض سے بنو نذیر قبیلے کے پاس تشریف لے گئے۔
بنو نذیر اور بنو عامر بھی ایک دوسرے کے حلیف تھے اور ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ کہنے لگے، ابو القاسم، آپ جو مدد چاہیں گے ہم کریں گے۔ بنو نذیر میں سے چند آدمی سازش کی غرض سے علیحدہ ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، اس آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے آج سے بہتر موقع کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہود کے گھروں کی ایک دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ وہ کہنے لگے، کون ہے جو اس گھر پر چڑھے اور اوپر سے چٹان لڑکا کر محمد کو قتل کر کے ہمیں راحت پہنچائے؟ بدبخت عمر بن جہاش بن کعب اس مذموم مقصد کے لیے تیار ہو گیا اور آپ پر چٹان لڑکانے کے لیے چھت پر چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے جلوہ میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر آسمان سے قوم یہود کے مذموم ارادے کی اطلاع پہنچ گئی۔ چنانچہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ منورہ کی طرف واپس چل دیے۔ جب آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ کا خاصی دیر تک انتظار کر لیا اور آپ واپس نہ آئے تو وہ آپ کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے ایک آدمی کو مدینہ منورہ کی طرف سے آتے دیکھا تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ تب آپ نے انہیں یہودیوں کی گھناؤنی سازش سے آگاہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کر بنو نذیر کو اپنے پڑوس اور شہر سے نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ منافقین نے اس موقع پر بنو نذیر کو اس بات پر اکسایا کہ وہ اپنے علاقے میں ڈٹے رہیں تو وہ ان کی نصرت و اعانت کا وعدہ کرتے ہیں۔ اسے یہودیوں کی ڈھارس بندی حی بن اخطب بھڑک اٹھا۔ اس نے منافقین کی موافقت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ وہ مدینہ منورہ کے پاس سے نہیں نکلیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، جو 6 دن تک جاری رہا۔ یہ ماہ ربیع الاول 4 ہجری کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بنو نذیر کے خلاف جنگ کی تیاری اور ان پر چڑھائی کا حکم دیا۔ اس موقع پر آپ نے ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کا نائب مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لے گئے اور 6 دن تک بنو نذیر کا محاصرہ کیے رکھا۔ اس دوران شراب کی حرمت نازل ہوئی۔ بعد میں یہودی قلعہ بند ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کھجوریں کاٹنے اور جلانے کا حکم دے دیا۔ پھر آپ نے انہیں اس شرط پر جلا وطن کر دیا کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جتنا سامان اور مال اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ اس موقع پر سورہ الحشر نازل ہوئی۔ دوستو، غزوہ بنو نذیر کے بعد بنو مستلق کے یہودیوں نے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 شعبان 5 ہجری کو 700 صحابہ کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب آپ یہودیوں کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے مہاجرین کا جھنڈا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا، جبکہ ایک روایت کے مطابق آپ نے مہاجرین کا جھنڈا سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا تھا اور انصار کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپا۔ پھر آپ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہودیوں میں یہ اعلان کر دیں کہ اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تمہارے جان و مال محفوظ ہو جائیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ اعلان کر دیا، لیکن یہودیوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ دونوں طرف سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تو انہوں نے ان پر یکبارگی ایسا حملہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی فرار نہ ہو سکا۔ اس حملے کے نتیجے میں یہودیوں کے 10 آدمی مارے گئے اور باقی سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے صرف 1 آدمی شہید ہوا۔ دوستو، غزوہ بنی مستلق کے بعد غزوہ خندق اور غزوہ بنو قریظہ میں شرکت کے حوالے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار کیا تھا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں غزوات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں پیش رہے۔ خندق کھودنے کے موقع پر آپ اپنے کپڑوں میں مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محدود وقت میں تیزی سے خندق کھودنے کے عمل کی تکمیل کے لیے
صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ وہ مشرکین کے مقابلے میں خندق کی شکل میں ایک مضبوط دفاعی اقدام کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ دوستو، غزوہ خندق کے بعد صلح حدیبیہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا کردار تھا، یہ بھی جان لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذوالقعدہ 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے مدینہ سے نکلے۔ آپ نے قربانی کے جانور بھی ساتھ لے لیے اور عمرے کا احرام باندھ لیا تاکہ لوگ ان کے ساتھ پرامن رہیں اور انہیں صاف معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی تعظیم کی غرض سے اس کی زیارت کے لیے نکلے ہیں۔ آپ نے بنو خزاع قبیلے سے اپنے ایک آدمی کو بطور جاسوس آگے روانہ کیا۔ وہ یہ اطلاع لے کر لوٹا کہ اہل مکہ نے آپ کو خانہ کعبہ میں داخلے سے روکنے کے لیے لشکر جمع کر لیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، مجھے مشورہ دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیت اللہ کی زیارت کے ارادے سے نکلے ہیں۔ آپ جنگ کے خواہش مند ہیں، نہ کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سوئے منزل گامزن رہیے۔ جو شخص بھی ہمیں بیت اللہ میں داخلے سے روکے گا، ہم اس سے قتال کریں گے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر سفر جاری رکھو۔ دوسری طرف قریش کی حالت یہ تھی کہ وہ شدید مشتعل تھے۔ انہوں نے حلف اٹھایا کہ وہ محمد کو کسی صورت مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل مکہ کے مابین مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عزم کر لیا کہ اگر اہل مکہ صلہ رحمی کی بنیاد پر گفتگو کا عمل آگے بڑھائیں گے تو وہ اہل مکہ کے مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفت و شنید کے لیے قریش کے متعدد وفود آئے۔ سب سے پہلے بنو خزاع قبیلے سے بدیل بن ورقہ آیا۔ جب اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے آنے کا مقصد معلوم ہوا تو وہ واپس چلا گیا۔ پھر مکرز بن حفظ، پھر حلیس بن علقمہ اور آخر میں عروہ بن مسعود ثقفی آیا۔ یہ مذاکرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عروہ بن مسعود ثقفی ہی کے مابین ہوئے۔ اس گفت و شنید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور چند صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین بھی شریک تھے۔ عروہ نے کہا، محمد، آپ ان اوباش لوگوں کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تاکہ آپ ان کی مدد سے بیت اللہ کی حرمت پامال کر سکیں۔ قریش کے لوگ اپنے مردوں، عورتوں، چھوٹوں اور بڑوں سمیت چیتے کی کھالیں پہن کر نکل آئے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نام پر قسمیں اٹھا رکھی ہیں کہ بزور بازو آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کی قسم، آپ ان کے ساتھیوں کے متعلق تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو جائیں گے۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے غیظ و غضب کے عالم میں فرمایا، اپنے معبود لات کی شرمگاہ چوس، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ اور وہ کہنے لگا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ کا میرے اوپر وہ احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں آپ کو نہیں دے سکا تو میں آپ کو اس بات کا بھرپور جواب دیتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پہلے اس پر کوئی احسان کیا تھا جس کی رعایت رکھتے ہوئے اس نے احتراماً آپ کو اس بات کا جواب دینے سے اعتراض کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ آپ کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ کسی مصلحت اور ضرورت کے پیش نظر شرمگاہ کا صراحتاً نام لینا جائز ہے، اور اس پیرائی میں یہ بات ممنوع اور حرام فاحش گوئی کے زمرے میں نہیں آتی۔ عروہ بن مسعود کی کوشش تھی کہ وہ نفسیاتی حملہ کر کے مسلمانوں کو ذہنی لحاظ سے شکست و ہزیمت سے دوچار کر دے، اس لیے اس نے قریش کی عسکری قوت کو بڑھا چڑھا کر ظاہر کیا۔ اس نے اپنے موقف کی تصویر مبالغے کی بھرپور رنگ آمیزی کے ساتھ پیش کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ قریش کو اس کا فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اس سلسلے میں اس نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کی صفوں میں الجھاؤ، بے چینی، شکوک و شبہات اور فتنہ پیدا ہو جائے۔ اس کی یہ کوشش اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب اس نے اسلامی لشکر کے قائد اور اس کی سپاہ کے مابین پائے جانے والے مضبوط اعتماد کو کمزور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کے الفاظ کہے، آپ نے اوباش لوگوں کو جمع کر لیا ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے یہ ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر منتشر ہو جائیں گے۔
اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ توڑ جواب نے الٹا عروہ کے احساسات، جذبات اور نفسیات کو شدید جھٹکے سے دوچار کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کردار آپ کی انتہا درجے کی ایمانی غیرت و حمیت اور آبرومندانہ جذبات کی علامت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سہیل بن عمر کی قیادت میں مشرکین کے نمائندوں کی شرائط صلح طے پا گئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے ان مطالبات اور شرائط پر سر تسلیم خم کر دیا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موافقت کا اظہار فرمایا تھا۔ جب بادی النظر میں اس صلح سے مسلمانوں پر زیادتی اور ان کے حقوق سے تغافل کا پہلو نمایاں ہوتا تھا، آپ نے اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی سے موافقت والی روش کو اختیار کیا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش اور مرضی سے گفتگو نہیں کرتے۔ آپ نے یہ عمل اس لیے انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی آنے والی خبر سے مطلع کر دیا ہوگا۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس معاہدہ صلح کے بارے میں اپنے اختلاف کا علل اعلان اظہار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگے، کیا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر استفسار کیا، کیا وہ یعنی اہل مکہ مشرک نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کس بنا پر رسوائی سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب مرحمت فرمایا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، میں ہرگز اللہ کی حکم عدولی نہیں کروں گا اور اللہ تعالیٰ بھی مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ لیکن کیا میں نے تمہیں یہ خبر بھی دی تھی کہ یقیناً ہم اسی سال بیت اللہ پہنچیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یقیناً تم بیت اللہ بھی پہنچو گے اور اس کا طواف بھی کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا، ابو بکر، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، اہل مکہ مشرک نہیں ہے کیا؟ انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں نے کہا، تو پھر ہمیں ہمارے دین کے معاملے میں کس بنا پر رسوائی سے دوچار کیا جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو احتجاج بند کرنے اور مخالفت ترک کرنے کی نصیحت کی اور بڑے حکیمانہ انداز میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھامے رکھو، تابع فرمان بنے رہو، کیونکہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل برحق ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کبھی سرتابی نہیں کر سکتے، نہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی صورت میں ضائع کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب سے کامل مماثلت رکھتا ہے۔ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب نہیں سنا تھا، چنانچہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل موافقت کرنے والی شخصیت تھے۔ باوجود یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب الہام تھے اور ان کی رائے ہمیشہ صحیح نکلتی تھی، لیکن پھر بھی آپ کا مرتبہ صاحب الہام شخصیت سے اعلیٰ اور فائق ہے، کیونکہ آپ ہر قول و فعل کو رسول معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں کسی موقع پر حدیبیہ کے مقام پر حاصل ہونے والی عظیم فتح کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، دور اسلام میں کوئی بھی فتح حدیبیہ کی فتح سے بڑھ کر عظیم نہیں ہے، لیکن اس دن لوگوں کی فہم و فراست اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے مابین معاملے کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں
جبکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی عجلت کے مانند جلد بازی نہیں کرتا، بلکہ وہ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک معاملات اس مطلوبہ حد تک نہیں پہنچ جاتے جو وہ چاہتا ہے۔ میں نے صلح حدیبیہ میں مشرکین کے قائد سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجۃ الوداع کے موقع پر دیکھا کہ وہ قربان گاہ کے قریب کھڑے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے اونٹ پیش کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان اونٹوں کو نہر کر رہے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلا کر اپنے سر کے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مجھے صلح حدیبیہ کا وہ منظر یاد آ گیا جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محمد الرسول اللہ لکھنے سے انکاری تھے۔ اس منظر کا آنکھوں کے سامنے آنا تھا کہ میں بے اختیار اس اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگا جس نے انہیں ہدایت اسلام سے سرفراز کیا۔ یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ کرام سے بڑھ کر صاحب الرائے اور عقل و دانش میں سب سے کامل تھے۔ اور دوستو، غزوہ خیبر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا اور قتال کے لیے مستعد ہو گئے تو آپ نے سب سے پہلے جس شخص کو کمانڈر بنا کر بھیجا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیبر کے ایک قلعے کی طرف بھیجا۔ آپ نے بڑی جواں مردی اور شجاعت سے یہ معرکہ لڑا، لیکن آپ فتح سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ چنانچہ آپ واپس تشریف لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے بھی دشمن سے جھڑپیں کی لیکن حصول فتح میں ناکامی رہی اور واپس آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں یہ علم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا۔ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی قوت، جوش اور عزیمت کو کمزور کرنے کے لیے کھجوروں کے درخت کاٹنے کا مشورہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس مشورے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے جلدی سے کھجوروں کے درخت کاٹنے شروع کر دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ دیا کہ درخت کاٹنے مناسب نہیں، کیونکہ خیبر بزور بازو فتح ہو یا صلح کے ذریعے مسلمانوں کے ہاتھ آئے گا، دونوں صورتوں میں آئندہ نقصان مسلمانوں کا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ روک لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کھجوریں کاٹنے سے ہاتھ روک لیے۔ سیدنا سلمہ بن عقور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بنو فزارہ کے خلاف لشکر کشی کے لیے نکلے۔ جب ہم ایک چشمے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہمیں وہیں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ جب ہم نماز فجر پڑھ کر فارغ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یورش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم نے دشمن پر حلہ بول دیا۔ جو شخص بھی چشمے کے قریب آتا ہم اس سے قتال کرتے۔ اسی دوران میں نے عورتوں اور بچوں پر مشتمل لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جو پہاڑ کی جانب رواں دواں تھا۔ میں ان کے پیچھے بھاگا۔ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں وہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ تک نہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ میں نے ایک تیر مارا جو ان کے اور پہاڑ کے درمیان سے گزرا۔ جب انہوں نے تیر دیکھا تو وہ رک گئے۔ چنانچہ میں نے انہیں اسیر بنا کر چشمے کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ان قیدیوں میں پرانا خشک چمڑا زیب تن کیے ہوئے ایک خاتون بھی شامل تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ وہ عرب کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کی حسین لڑکی مجھے انعام میں دے دی۔ میں اس لڑکی کو اسی طرح مدینہ منورہ لے آیا اور اسے ہاتھ تک لگایا، نہ کپڑا ہٹا کر دیدار جمال کیا۔ مدینہ پہنچ کر بھی میں نے ایک رات گزاری لیکن میں نے اس کا کپڑا نہیں ہٹایا۔ اگلے دن بازار میں میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے فرمایا، سلمہ وہ لڑکی مجھے ہبا کر دو۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم مجھے وہ لڑکی بھلی لگی ہے لیکن میں نے ابھی تک اس کا کپڑا بھی نہیں اٹھایا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بازار میں ملے اور مجھ سے فرمایا، سلمہ وہ لڑکی مجھے ہبا کر دو۔ میں نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کی قسم میں نے اسے کپڑا ہٹا کر بھی نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے رسول، اب وہ آپ ہی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کو بطور فدیہ اہل مکہ کے پاس بھیج دیا اور اس کے بدلے اہل مکہ سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ دوستو، آئیے اب آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سفیان کے مابین ملاقات کا احوال بھی بتاتے ہیں۔ ابو سفیان نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ وہ معاہدے کی تجدید کر لیں اور مدت معاہدہ میں توسیع کریں۔ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد و پیمان ہی میرا عہد و پیمان ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے خلاف مجھے چونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو میں تمہارے خلاف ان کی مدد کروں گا۔ اس گفتگو سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت و فطانت اور سیاسی بصیرت نمایاں ہوتی ہے۔ پھر اس سے دین حق پر آپ کے قوی ایمان کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ آپ بے خوف و خطر ابو سفیان کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہر حالت میں قریش کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہیں، حتیٰ کہ اگر انہیں قریش کے خلاف چونٹیاں بھی لڑتی ہوئی مل جائیں تو وہ قریش کے خلاف ان کی بھی مدد کریں گے۔ اور دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہوئے اب آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے۔ وہ مکہ پر یلغار کی تیاری کی غرض سے گیہوں چھان رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس معاملے کو مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا، بیٹی تم یہ کھانے کا سامان کیوں تیار کر رہی ہو؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سکوت فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس سوال پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومیوں پر چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس پر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل نجد کا قصد فرمانا چاہتے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بدستور خاموش رہیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، شاید آپ قریش پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس سوال پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کے بے لچک خاموشی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کہیں کوچ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، شاید آپ رومیوں پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر سوال کیا، کیا آپ اہل نجد پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے استفسار کیا، تو پھر شاید آپ قریش پر لشکر کشی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے اور ان کے مابین بھی معاہدہ صلح کی مدت باقی نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں اس بدسلوکی کی خبر نہیں پہنچی جو انہوں نے ہمارے حلیف بنو خزاع کے خاندان بنو کعب کے ساتھ کی ہے؟ اسی وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کٹھن مہم میں اپنے عظیم قائد کے ساتھ شامل ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مہاجرین اور انصار نے شرکت کی، ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلو میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو گھوڑوں کے جبڑوں پر تھپڑ مارتے دیکھا تو مسکرا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ملتفت ہوئے اور ارشاد فرمایا، ابو بکر، اس موقع و محل کے متعلق حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا ہے؟ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ شعر پڑھے، ہم اپنے گھڑ سواروں کو گم پائیں اگر تم انہیں غبار اڑاتے ہوئے نہ دیکھو، جبکہ ان کی منزل قدا ہوگی، وہ جھکی ہوئی ڈھیلی مہاروں کو کھینچتے ہوں گے اور ان کے کندھوں پر خون کے پیاسے تیر ہوں گے۔
ہمارے بہترین گھوڑے فتح مکہ کے روز ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے کوشاں ہوں گے، جن کے چہروں پر عورتیں اپنے دوپٹے مار رہی ہوں گی۔ یہ اشعار سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جدھر سے حسان نے مکہ میں داخل ہونے کا تذکرہ کیا ہے ادھر ہی سے داخل ہونا۔ اسی مقدس پرکیف فضا میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالیٰ کی احسان اور نعمت کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد دوستو مسلمانوں کو غزوہ حنین میں بڑا تلخ سبق ملا۔ اس موقع پر مارکے کے آغاز ہی میں مسلمان شکست سے دوچار ہوئے۔ وہ دشمن کے اچانک خوفناک حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے فرار ہونے لگے۔ امام طبری رحمہ اللہ نے ان کی اس حالت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، صحابہ کرام اس طرح منتشر ہو کر بھاگے کہ کوئی دوسرے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کٹھن مرحلے میں بھی اپنی جگہ ڈٹے ہوئے تھے اور لوگوں کو پکار کر فرما رہے تھے، میری طرف آؤ، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ اے جماعت انصار، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہ بڑے بلند آہنگ آدمی تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا، عباس اعلان کرو، اے انصار کی جماعت، اے اصحاب سمرہ۔ آغاز جنگ میں مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت قلیل تعداد کے علاوہ کوئی ثابت قدم نہیں رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں صبر کے ساتھ پامردی سے کھڑا ہونے والا یہ چھوٹا سا گروہ انہی صحابہ کرام کا گروہ تھا جن میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیش تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح سے ہمکنار فرمایا۔ دوستو ہمیں تاریخ کے اوراق سے اس مارکے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کردار کی جو نمایاں جھلکیاں نظر آتی ہیں، آئیے ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن میں نے ایک مسلمان کو دیکھا جو ایک مشرک سے نبرد آزما تھا۔ مسلمان کے پیچھے سے ایک دوسرے مشرک نے آ کر اسے دھوکے سے قتل کرنا چاہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں پیچھے آنے والے دھوکے باز مشرک کی طرف تیزی سے جھپٹا۔ اس نے مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو میں نے وار کر کے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس نے مجھے دبا کر اتنے زور سے بھینچا کہ مجھے اپنی موت کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس دوران اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو میں نے اسے پرے دھکیل کر قتل کر دیا۔ اسی دوران مسلمان ہزیمت زدہ ہو کر بھاگ نکلے اور میں بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پلٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دلیل سے یہ ثابت کر دے کہ فلاں کافر مقتول کو اس نے قتل کیا ہے تو مقتول کا سامان وہی لے گا۔ میں اپنے ہاتھوں قتل ہونے والے کافر پر کسی گواہ کو تلاش کرنے نکلا، لیکن مجھے کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو میرے حق میں گواہی دے۔ چنانچہ میں تلاش بسیار کے بعد بیٹھ گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر تمام معاملہ گوش گزار کروں۔ چنانچہ میں نے اسی طرح کیا۔ میری گفتگو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ابو قتادہ، جس شخص کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں اس کا سامان اور اسلحہ میرے پاس ہے۔ آپ ابو قتادہ کو اپنی طرف سے کچھ دے کر میری طرف سے راضی کر دیں اور سامان مجھے دلوا دیں۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ قریش کے ایک بزدل کو تو سامان دلا دیں اور اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر کو محروم کر دیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حمایت اور تحفظ کی جنگ لڑتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے وہ سامان دلوا دیا۔ میں نے اس سامان کے عوض ایک باغ خریدا جو کہ میری پہلی جائیداد تھی جو میں نے دور اسلام میں حاصل کی۔ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے باوجود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلہ کن لہجے میں گفتگو کرنے اور قسم اٹھانے میں سبقت کرنا اور پھر اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی گفتگو کی تصدیق کرتے ہوئے آپ کی کہی ہوئی بات کے مطابق فیصلہ صادر فرمانا در حقیقت وہ شرف و منزلت اور خصوصیت ہے
جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کسی کو میسر نہیں آئی۔ دوستو، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے مسلمان بھائی کی سلامتی اور اس کے دفاع کی بے حد فکر تھی، لہٰذا انہوں نے بڑی جان لیوا جد و جہد کر کے اس کافر کو قتل کیا۔ اسی طرح اس حدیث سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کی دلیل ملتی ہے کہ آپ کی شخصیت میں حق کو برحق ثابت کرنے اور حق کا دفاع کرنے کی تمنا دامن گیر رہتی تھی۔ مزید برآں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ راسخ ایمان اور پختہ یقین کے مالک تھے، نیز آپ کے ہاں اسلامی اخوت کا نہایت اعلیٰ معیار مقرر تھا۔ دوستو، طائف کے محاصرے میں بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہم اجمعین زخمی اور شہید ہوئے۔ جب اس محاصرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاطر خواہ نتائج برآمد ہوتے نظر نہ آئے تو آپ نے اہل طائف سے محاصرہ اٹھا لیا اور مدینہ منورہ کی طرف لوٹ گئے۔ اس غزوے میں مسلمانوں میں سے جو لوگ شہید ہوئے ان میں سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ آپ کو اس غزوے میں تیر لگا تھا، اسی کے زخم کی بنا پر آپ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد شہید ہوئے۔ جب طائف سے بنو ثقیف کا وفد اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے مدینہ منورہ آیا اور جیسے ہی یہ وفد مدینہ منورہ کے قریب نمایاں ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وفد کی آمد کی خوشخبری سنانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سنانے میں سبقت لے گئے۔ جب اہل ثقیف نے اپنے اسلام کا اعلان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے امال نامہ تحریر فرما دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کسی کو امیر مقرر کرنا چاہا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ عثمان بن ابی العاص کو امیر مقرر فرمائیں، جبکہ وہ ان میں سب سے نوعمر تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کہا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ یہ نوجوان اسلام کا گہرا فہم حاصل کرنے اور قرآن سیکھنے کا سب سے بڑھ کر شوقین ہے۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جب ان کے وفد کے لوگ دوپہر کو سو جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کے متعلق سوالات کرتے اور قرآن مجید سیکھتے، اور اس طرح انہوں نے دین کا تفقہ اور گہرا علم حاصل کر لیا۔ بسا اوقات جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سویا ہوا پاتے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاتے اور اس حصول تعلیم کو اپنے رفقا سے مخفی رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ بات بہت بھائی اور آپ نے ان کی اس خصلت کو پسند فرمایا۔ قاسم بن محمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ طائف کے دوران تیر لگا اور اسی زخم کے بگڑنے کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 40 دن بعد آپ شہید ہو گئے۔ جب طائف سے بنو ثقیف کا وفد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو اس وقت تک وہ تیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا۔ انہوں نے وہ تیر اس وفد کے لوگوں کو دکھایا اور پوچھا، تم میں سے کوئی آدمی اس تیر کو پہچانتا ہے؟ بنو اجلان کے فرد سعید بن عبید نے جواب دیا، میں نے ہی اس تیر کو تراشا، اس کے پر تیار کیے اور میں نے ہی یہ تیر چلایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بلا شبہ یہ وہی تیر ہے جس کی وجہ سے عبداللہ بن ابو بکر شہید ہوئے۔ سب تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جس نے تیرے ہاتھوں عبداللہ کو شہادت جیسی عزت سے بخشا اور تجھے عبداللہ کے ہاتھوں قتل کرا کر رسوا نہیں کیا، اور اس نے تم دونوں کو اپنی وسیع رحمت کی آغوش میں چھپا لیا۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں غزوہ تبوک میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عظیم کردار کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین پر مشتمل ایک بڑے لشکر کو ہمراہ لے کر غزوہ تبوک کے لیے نکلے۔ اس مرتبہ آپ شام میں رومیوں سے برسر پیکار ہونے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب لشکر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں سینۃ الوداع نامی مقام پر جمع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائدین، جرنیلوں اور کمانڈروں کو منتخب فرمایا اور انہیں علم اور جھنڈے عطا کیے۔ اس موقع پر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لشکر اسلام کا سب سے بڑا علم عطا فرمایا۔ اور دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے
امیر حج کی تقرری کے حوالے سے 9 ہجری میں موسم حج آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا، لیکن آپ نے یہ کہہ کر اپنا ارادہ حج ملتوی فرمایا، بیت اللہ میں مشرک برہنہ حالت میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جب تک یہ حالت تبدیل نہیں ہو جاتی میں حج کرنا پسند نہیں کروں گا۔ چنانچہ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کے قافلے کو لے کر چل پڑے تو سورہ توبہ نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر انہیں حضرت ابو بکر کے پاس پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی عزبہ پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے اور ذوالحلیفہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دیکھتے ہی یہ پوچھا، امیر بن کر آئے ہو یا ماتحت بن کر؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ماتحت ہو کر۔ پھر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو حج کے لیے قبائل کی تقسیم کے اعتبار سے انہی مقامات پر قیام کا حکم دیا جن مقامات پر وہ دور جاہلیت میں قیام کیا کرتے تھے۔ صحیح روایات کے مطابق اس سال حج کی ادائیگی ذوالحجہ ہی کے مہینے میں ہوئی تھی، ذوالقعدہ کے مہینے میں نہیں ہوئی تھی جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پانی جمع کرنے سے پہلے 8 ذی الحجہ کو یوم عرفہ اور یوم نحر اور 12 ذی الحجہ کو خطبات ارشاد فرمائے۔ ان خطبات میں آپ نے لوگوں کو وقوف عرفات، مینا کی طرف لوٹنے، قربانی کرنے، مینا سے مکہ معظمہ واپس پلٹنے اور جمرات کو کنکریاں مارنے جیسے مناسک حج سکھائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام مواقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے پیچھے رہے۔ آپ لوگوں کو سورہ توبہ کی ابتدائی آیات پڑھ کر سناتے اور پھر لوگوں کے سامنے ان 4 امور کا اعلان فرماتے۔ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا، کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، جس شخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو اس کا معاہدہ اسی مدت تک کے لیے رہے گا، اور اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا۔ اور آئیے دوستو، اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں حجۃ الوداع میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کے حوالے سے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، ارج نامی وادی میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک طرف بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بار برداری والا اونٹ ان کے ایک غلام کے پاس تھا، لیکن وہ غلام تاحال پڑاؤ کے مقام تک نہیں پہنچا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس غلام کا انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ انہیں دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ غلام سامنے آیا تو اس کے پاس اونٹ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس جو اونٹ تھا وہ کہاں ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ گزشتہ رات وہ اونٹ مجھ سے کہیں گم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ یہ کہہ کر اسے مارنے لگے کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، تو نے اسے بھی گم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرانے لگے اور فرمایا، اس صاحب احرام کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔